چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی ایپیسوڈ نمبر 56 میں خوش آمدید۔ ٹیپو سلطان کی وفات کے بعد اب صرف مرہٹے ہی باقی تھے جو انگریزوں کے قابو میں نہ آئے تھے اور ولزلی کے نئے سلسلے میں بھی شامل نہ ہوئے تھے۔ آخری جنگ میسور کے اختتام پر لارڈ ولزلی نے رگھوبا کے بیٹے باجی راؤ پیشوا کو لکھا کہ اگر تم وہ شرطیں منظور کر لو جو نظام نے بھی منظور کر لی ہیں، یعنی فرانسیسی سپاہیوں کو نکال دو اور ان کی جگہ اپنی مدد کے لیے انگریزی فوج رکھ لو، تو میسور کے مفتوحہ علاقہ کا تہائی حصہ تم کو دے دوں گا۔ مگر پیشوا نے بڈھے برہمن وزیر نانا فرنویس کے کہنے میں آ کر ان شرطوں کو منظور نہ کیا۔ سامعین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ دوسرے سال یعنی 1800 عیسوی میں نانا فرنویس کا انتقال ہوا۔ نوعمر پیشوا نے ہلکر سے لڑائی شروع کر دی، جس نے پونا لے لیا اور ایک نیا پیشوا مقرر کیا۔ باجی راؤ جان کے خوف سے بھاگ کر بمبئی پہنچا اور لارڈ ولزلی کو لکھا کہ اگر انگریز مجھے پونا کی گدی پر بٹھا دیں تو میں خوشی سے ان کی شرطیں منظور کر لوں گا۔ 1802 عیسوی میں بسین کے قلعے میں، جو بمبئی سے 20 میل شمال کو واقع ہے، عہد نامہ پر دستخط کیے اور اقرار کیا کہ اب بحیثیت پیشوا مرہٹہ سرداروں کا سرکردہ نہ بنوں گا، انگریزوں کی مرضی کے بغیر دیگر مرہٹہ سرداروں سے کوئی سروکار نہ رکھوں گا اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے انگریز فوج رکھوں گا۔ اس فوج کے خرچ کے عوض اس نے کچھ ضلع کمپنی کے حوالے کیے جو اب احاطہ بمبئی میں شامل ہیں۔ اسی زمانہ میں گجرات کے فرمانروا گائیکواڑ نے پیشوا کی تقلید سے انگریزوں کے ساتھ ایک عہد نامہ کیا، جس کی رو سے اس نے انگریزوں کو ہند کا شہنشاہ تسلیم کیا اور اپنی مدد کے لیے ملک میں انگریز فوج رکھنی منظور کر لی اور اس فوج کا خرچ ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ دولت راؤ سندھیا اور رگھو جی بھونسلا نے عہد و پیمان سے انکار کیا۔ وہ بسین کے عہد نامے کا حال سن کر سخت ناراض ہوئے اور کوشش کی کہ ہلکر ٹوٹ کر ان کے ساتھ آ ملے اور انگریزوں کے خلاف لڑے۔ انہوں نے اپنی فوجیں آراستہ کیں اور لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ لارڈ ولزلی نے بھی یہ حال سنا، وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ جنرل لیک ایک فوج لے کر سندھیا کی سپاہ کے مقابلہ کو شمالی ہند میں پہنچا۔ لارڈ ولزلی نے بھی یہ حال سنا، وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ جنرل لیک ایک فوج لے کر سندھیا کی سپاہ کے مقابلہ کو شمالی ہند میں پہنچا۔ کرنل ولزلی اور کرنل اسٹیونسن ایک اور فوج کے ساتھ جنوب سے آئے۔ 1803 عیسوی میں اسالی کے مقام پر، جو نظام کی قلم رو میں واقع ہے، سندھیا اور رگھو جی بھونسلا کے لشکر سے کرنل ولزلی کا مقابلہ ہوا۔ اس کے پاس 5000 سے کم سپاہی تھے، مرہٹوں کی 50,000 کی جمعیت تھی، پھر بھی کرنل ولزلی کی فتح ہوئی۔ اسی سال ارگ گاؤں کے مقام پر کرنل ولزلی نے مرہٹوں کو پھر شکست دی۔ اسی اثنا میں شمالی ہند میں لاسواڑی کے مقام پر سندھیا کی فرانسیسی سپاہ سے جنرل لیک کا سامنا ہوا، جس نے فرانسیسیوں کو بھگا دیا اور دہلی و آگرہ، جو مدت سے مرہٹوں کے قبضے میں چلے آتے تھے، لے لی۔ دہلی میں اس نے بوڑھے مغل بادشاہ شاہ عالم کو دیکھا کہ وہ اندھا ہے
اور قید میں پڑا ہے۔ انگریزوں نے اسے قید سے نکالا، ایک معقول وظیفہ مقرر کر کے اجازت دے دی کہ باقی عمر امن سے قدیم شاہی محل میں بسر کرے۔ اب سندھیا اور رگھو جی بھونسلہ نے بھی انگریزوں کے ساتھ اسی قسم کے عہد نامے لے لیے جیسا کہ بسین کے مقام پر ہو چکا تھا۔ سندھیا نے جمنا کے شمال کا کل ملک چھوڑ دیا، راجپوتوں اور نظام سے چوتھ مانگنے کے حق سے دستبردار ہو گیا۔ اس عہد نامے پر ارجن گاؤں کے پاس سندھیا نے دستخط کیے تھے، اس لیے یہ ارجن گاؤں کا عہد نامہ کہلاتا ہے۔ بھونسلہ کے ساتھ دیو گاؤں پر صلح نامہ ہوا۔ اس کی رو سے اس نے مشرق میں کٹک اور مغرب میں برار انگریزوں کو نظر کیا۔ لارڈ ویزلی نے برار کا علاقہ نظام کو دے دیا۔ یہ سب ماجرا 1803 عیسوی کا ہے۔ انگریز فوجیں پونا اور ناگپور میں مقیم ہو گئیں اور بھونسلہ اب سے ناگپور کا راجہ کہلانے لگا۔ اب ہند میں ہلکر ہی ایک بڑا راجہ تھا جو ویزلی کے حلقہ اثر سے باہر تھا۔ جسونت راؤ ہلکر کہتا تھا، میرا حق ہے کہ شمالی ہند میں جہاں چاہوں جاؤں، سب سے چوتھ لوں اور جو نہ دے اسے لوٹوں اور ماروں۔ جب انگریز سپاہ مرہٹوں سے لڑنے میں مصروف تھی تو جسونت راؤ ہلکر راجپوتانے کے راجاؤں کو جو کمزور تھے اور اس کے مقابلے کی طاقت نہ رکھتے تھے دھڑا دھڑ لوٹ رہا تھا، چونکہ یہ راجہ انگریزوں کی حمایت اور پناہ میں آ چکے تھے۔ لارڈ ویزلی نے ہلکر سے کہا کہ ان کو دک نہ کرو اور اپنے ملک کو واپس چلے جاؤ۔ ہلکر نے جواب دیا کہ میں نہیں جاتا اور ہمیشہ راجپوتوں سے چوتھ لوں گا۔ اس پر گورنر جنرل کا فرض تھا کہ عہد نامہ کے بموجب راجپوتوں کی حمایت اور حفاظت کرے۔ اس لیے 1804 عیسوی میں ہلکر کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ گورنر جنرل کو معلوم نہ تھا کہ ہلکر میں کتنا زور ہے اور کتنی سپاہ اس کے پاس موجود ہے، بس اس نے بنگال سے کرنل مانسن کو کچھ تھوڑی سی فوج دے کر سندھیا کے دستے کے ساتھ روانہ کیا۔ کرنل مانسن کو بھی ہلکر یا اس کی فوج کا کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ بے دھڑک ہلکر کے ملک میں بڑھا چلا گیا اور دفاتن ایک بڑی فوج کے بیچ میں گر گیا۔ سندھیا کے سپاہی جو اس کے ہمراہ تھے ٹوٹ کر دشمن سے جا ملے۔ کرنل مانس کمک کی امید میں بے وقوفی سے آگرے کی طرف ہٹا۔ جولائی کا مہینہ تھا، ہر طرف موسلا دھار میہ برس رہا تھا، دریا طغیانی پر تھے۔ کرنل مانس کو آگرے پہنچنے میں بڑی دقت ہوئی۔ اس وقت ہلکر نے دہلی پر حملہ کیا۔ دہلی تو نہ لے سکا مگر گرد و نواح کے ملک کو لوٹنا شروع کیا۔ سندھیا بھی ایک بڑی جماعت لے کر ہلکر کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اب جنرل لیک ایک زبردست فوج لے کر آگرے سے بڑھا۔ 1804 عیسوی میں ڈیگ کی لڑائی میں اور ڈیگ کا مضبوط قلعہ لے کر بھرت پور کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ بھرت پور کا راجہ ہلکر کا یارو مددگار تھا۔ کچھ عرصہ تو اس نے بہادری کے ساتھ بھرت پور کی حفاظت کی، لیکن جب دیکھا کہ اب قلعہ بغیر فتح ہوئے نہیں رہے گا تو راہ راست پر آیا اور انگریزوں کے ساتھ صلح کر لی۔ ہلکر سب جگہ سے مار کھا کر بھاگا اور اپنے ملک کے وسط میں چلا گیا۔ اس وقت لارڈ ویزلی کی میعاد گورنر جنرل ختم ہو گئی تھی اور وہ ولایت چلا گیا۔ اس کی جگہ دوسرا گورنر جو آیا اس نے جنرل لیک کو اجازت نہ دی کہ منشا کے مطابق کارروائی کرے۔